عالمی معاشی میدان میں اس وقت سب سے زیادہ نقد دولت چین کے پاس ہے۔ دنیا کی کل مجموعی پیداوار میں سے 1/4 کے حصے دار کی حیثیت سے بیشتر املاک اور اثاثہ جات کا مالک امریکہ ہے، لیکن امریکہ اپنے خرچ ہونے والے ہر ڈالر کا 40% پھر ادھار لیتا ہے، اس لیے اس کی آمدنی کا بیشتر حصہ اس قرضے کے سود کی ادائیگی میں خرچ ہو جاتا ہے جو اس نے چین سے لے رکھا ہے۔ واشنگٹن کے تھنک ٹینک بروکنگز انسٹیٹیوشن کے ڈومینیکو لومبارڈی۔ ظاہر ہے کہ چین امریکہ کو سب سے زیادہ قرض دینے والا ملک ہے، جس کے نتیجے میں چین کسی بھی دو طرفہ بات چیت میں اپنا دباؤ استعمال کر سکتا ہے، اور ہم چین اور امریکہ کے باہمی تعلقات میں اس کا اثر دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایک ایسے ملک کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے جہاں 30 سال پہلے تقریباً 90% آبادی غربت میں رہتی تھی۔ چائنا ورلڈ بینک کے سابق سربراہ اور واشنگٹن کے تھنک ٹینک کارنیگی انڈاؤمنٹ کے یوکانگ ہوانگ۔ چین اب دنیا کی دوسری بڑی معیشت اور دنیا کا سب سے بڑا برآمد کنندہ ملک ہے۔ توقع ہے کہ اگلے 10-15 برسوں میں یہ دنیا کی سب سے بڑی معیشت بن جائے گی۔ ہر سال 8% کے حساب سے بڑھنے والی چینی معیشت نے چین کو اقتصادی سپر پاور کا درجہ دلوا دیا ہے۔ چین کی بڑھتی ہوئی معیشت نے عالمی معیشت کو سہارا دیا ہے۔ کچھ عرصے سے چین یونان میں سرمایہ کاری کر رہا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یورپ میں اقتصادی بحران کی وجہ سے اس کے برآمدات پر مبنی معیشت متاثر ہو سکتی ہے، لیکن چین کی مالیاتی پالیسیوں پر سخت تنقید بھی کی جاتی ہے۔ ماہرین کے مطابق چین اپنی برآمدات سستی رکھنے کے لیے اپنی کرنسی کی قیمت کم رکھتا ہے۔ پچھلے سال شرح تبادلہ میں تبدیلیاں لانے کے وعدے کے باوجود چینی یوان کے شرح تبادلہ میں صرف 5% اضافہ ہوا۔ امریکہ چین کے شرح تبادلہ کو تجارت میں خسارے اور پیداوار سے منسلک کئی نوکریوں کے نقصان کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے، اور ممکن ہے کہ چین کو جاپان کا ماڈل اختیار کرنا پڑے جس کے تحت اسے دوسری مارکیٹوں اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں امریکہ کے مقابلے پر اترنا پڑے۔ میرے نزدیک شرح تبادلہ میں اضافے کی وجہ سے امریکہ کے ساتھ تجارت میں مسائل بڑھتے ہیں، کم نہیں ہوتے۔ امریکی صارفین کا نقصان ہوتا ہے، فائدہ نہیں۔ لیکن شرح تبادلہ میں اضافے سے کسے فائدہ ہوگا؟ دوسری ابھرتی ہوئی معیشتوں کو۔ ہوانگ کہتے ہیں کہ اس صورت میں امریکی کمپنیاں امریکہ میں نوکریاں بڑھانے کے بجائے دوسرے ملکوں میں کم داموں پر مزدور تلاش کرنے کی۔ امریکہ میں نوکریاں اس لیے پیدا نہیں ہو رہی ہیں کیونکہ یہاں استعمال ہونے والے پرزے وغیرہ چین اور دوسرے ملکوں میں بنائے جا رہے ہیں۔ امریکیوں کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن ان کمپنیوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن بعض دوسرے ماہرین کے مطابق چینی کرنسی کی کم قیمت کی وجہ سے دنیا کی دوسری بڑی معیشت دنیا کے سب سے غریب ملکوں میں بھی شمار کی جاتی ہے۔ چین میں فی آدمی قومی پیداوار صرف $4000 سالانہ ہے۔ افراط زر اور آمدنی میں عدم توازن کی وجہ سے مسائل کا بھی خدشہ ہے۔ موجودہ ماڈل مستقبل کے لیے پائیدار ثابت نہیں ہو سکتا۔ چین کے مرکزی بینک کے مطابق ان مسائل کا مقابلہ کرنے کے لیے ممکن ہے اسے شرح تبادلہ میں مزید تبدیلیاں کرنی پڑیں۔ چین امریکی ڈالر اور یورپی یورو کے مقابلے میں اپنی کرنسی کی قیمت بھی بڑھانے کے لیے اپنے پاس موجود غیر ملکی قرضوں کے حجم میں تنوع لانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن چین یہ بھی جانتا ہے کہ عالمی سطح پر اپنی پیداوار کی مانگ برقرار رکھنے کے لیے اسے ایک تندرست عالمی معیشت کی ضرورت ہے۔ ملار سیگا کے ساتھ آمنہ خان، اردو VOA۔